آپ دیکھیے تاریخ کیا کہتی ہے. بندگی میاں شاہ نظام، ان کے فرزند ہیں بندگی میاں شاہ عبد الرحمن. یہ حافظ قرآن تھے، نہایت متدین، متقی، پرہیزگار اور اپنے زمانے کے مرشد. وہ مولود شاہ عبد الرحمن میں لکھتے ہیں، روز دوشنبہ بود حضرت بأمر اللہ بین الرکن والمقام و بین الحجر الاسود بآواز بلند در مجمع خلائق حدیث رسول اللہ خواندہ دعوی مہدیت کردن کہ من اتبعنی فہو مؤمن. بندگی میاں نظام و قاضی علاء الدین و یک اعرابی میاں ارن کے خواجہ خضر بودن و بروایت دیگر امام مصلی شافعی بود. ایشان استادہ شدہ بآواز بلند گفتن انا نتبعک. یہ روایت شاہ عبد الرحمن نے بیان فرمائی ہے اور میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں. ایک روز جو پیر کا دن تھا، حضرت مہدی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے رکن و مقام اور حجر اسود کے درمیان مجمع خلائق میں بلند آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر بآواز بلند دعوی مہدیت فرمایا کہ جس نے میری پیروی کی وہ مومن ہے. بندگی میں نظام اور قاضی علاء الدین اور ایک اعرابی بیان کرتے ہیں کہ وہ خواجہ خضر تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ شافعی مصلی کے امام تھے. ان حضرات نے تصدیق فوراً بیعت کی اور اس کے بعد تمام لوگوں نے آمنا و صدقنا کہا. یہ روایت کیا بتا رہی ہے؟ اس میں الفاظ آئے ہیں در مجمع خلائق. خلق کے معنی ہے لوگ، خلق کی جمع ہے خلائق. بہت سارے لوگ، بہت سارے لوگوں کے مجمع میں دعویٰ فرمایا اور بیعت کی. یہ ایویڈنس ہے. یہ کتاب 500 سال سے زیادہ پہلے لکھی گئی ہے اور یہ اس ہستی کی لکھی ہوئی ہے جس کے والد نے بیعت کی ہے. بندگی میں شاہ نظام نے بیعت کی ہے. یہ ان کی شہادت اور یہ ان کی گواہی ہے. یہ گواہ عادل ہے. شواہد الولایت میں آیا ہے نخلص روزے کرت و مرت چون ذات ستودہ صفات موصوف باخلاق رسول اللہ از طواف کعبۃ اللہ فارغ گشتہ. کعبۃ اللہ کے طواف سے فارغ ہونے کے بعد امام علیہ السلام بأمر ملک العلام در محضرۂ خاص و عام کے موجودگی میں درمیان رکن و مقام دعوی مہدیت بدی عبارت فرمودن کہ من اتبعنی فہو مومن. درا وقت بندگی میں شاہ نظام و قاضی علاء الدین کہ ہر دو صحابہ کرامن آمنا و صدقنا گفتن و دست بیعت کردن و باز یاراں ورائے باز مردمانیز توجہ آوردن کہ دست بیعت حضرت کردن. تو باقی دوسرے لوگوں نے بھی بیعت کرنے کی کوشش کی. تو یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ ایک مجمع عام میں اماموں نے دعویٰ فرمایا اور آپ کی بیعت کی گئی. معارج ولایت کے الفاظ یہ ہیں نخلص کے حضرت مہدی درمیان رکن و مقام محضر خواص و عوام دعوی مہدیت کردن میاں نظام الدین و میاں علاء الدین تصدیق نمودہ بیعت کردن بعض اعراب نیز بیعت کردن و دیگر اصحاب کردن. تو یہ آپ دیکھیے رکن و مقام کے درمیان مجمع خاص و عام میں آپ کی بیعت ہوئی ہے، آپ کا دعویٰ ہوا ہے. معارج ولایت کی روایت بھی میں نے آپ کو سنائی. تو ان سارے تاریخی شواہد سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ایک مجمع عام کی موجودگی میں حاجیوں کا ایک مجمع تھا، ان کے درمیان میں آپ نے دعوی مہدیت فرمایا، آپ سے لوگوں نے بیعت کی. یہ تاریخوں میں موجود ہے. اب اگر آپ کی طبیعت ماننا نہیں چاہتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہی دعوے کی گواہی تو ماننے والے ایمان لانے والے ہی دیں گے، انکار کرنے والے تھوڑا ہی دیں گے. آپ نے غور فرمایا
جب رکن و مقام کے درمیان بیعت لینے کی علامت آپ کی ذات سے ظاہر ہو گئی تو ہم اعتراض کرنے والوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ تو تصدیق نہیں کرتے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مہدی موعود کی تصدیق کر رہے ہیں۔ دیکھیے حدیث شریف جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعیم بن حماد نے روایت کی ہے، قال یبایع المہدی بین الرکن والمقام ولا یؤخذ نعیما ولا یحرق دماء، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہدی سے بیعت کی جائے گی، مہدی سے بیعت کی جائے گی رکن و مقام کے درمیان۔ مہدی نہ جگائے گا سونے والے کو اور نہ بہائے گا کسی کا خون۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ آپ کی ذات سے پوری ہو چکی، اس علامت کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد ایک اعتراض ان کا اور ہے، وہ اعتراض ذرا زور و شور سے کرتے ہیں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ حج کے بعد ہمارے امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ نہیں گئے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت سید محمد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاں آنے نہیں دیا۔ آنے نہیں دیا کا مطلب کیا ہے؟ آنے نہیں دیا، ان کا خیال ہے یہ۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور نے آنے نہیں دیا، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو ہندوستان واپس بھیج دیا، ہم یہ بھی مانتے ہیں آپ نے واپس بھیج دیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بری بات ہوئی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہوئی۔ اب دیکھیے ان کے سمجھنے اور ہمارے سمجھنے میں فرق کیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے آنے نہیں دیا، رسول اللہ نے واپس بھیج دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام گئے نہیں، واپس آ گئے، یعنی رسول اللہ کے حکم کا اتباع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اتباع کرنا بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مہدی موعود تابع تام ہے، حضور نے آپ کو ہندوستان بھیج دیا، آپ کے حکم کی تعمیل میں اگر مہدی موعود علیہ السلام ہندوستان واپس تشریف لائے تو آپ نے حضور کا ہے اتباع کیا، بری کیا بات کی، ہم تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ آپ نے خبر کی زیارت نہیں کی، مزار مبارک کی زیارت کے لیے نہیں گئے۔ آپ ذرا واقعات سن لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام جانا چاہتے تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اونٹوں کو کرائے دیے جا چکے تھے، آپ جانے کی تیاری کر چکے تھے، آپ کا قافلہ تیار ہو چکا تھا، شتربانوں کو، اونٹ چرانے والوں کو کرایہ دے دیا جا چکا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ سید محمد تم گجرات جاؤ، گجرات کے شہروں میں تمہارے دعوت مہدیت کو اس کا ظہور ہوگا اور تمہارے دعوے موقت کا وقت قریب آ رہا ہے، اس لیے تم ہندوستان یعنی گجرات چلے جاؤ۔